ویڈیو گائیڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ویڈیو اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ فارم کیسے فل کرنا ہے۔ یوں تو فارم فل کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن آپ نے فارم فل کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ اس گائیڈ میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں فارم فل کرنے کے پروسیس کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ فارم میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ای میل کی آپشن ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں کلک کر دینا، اس کے بعد ہم اگلے کوشچن پہ موو کریں گے، اور اگلا کوشچن ہے ایویلیویٹر کا نام۔ تو یہ آپ کا اپنا نام ہے، آپ نے یہاں پر اپنا نام ٹائپ کرنا ہے۔ نام ٹائپ کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو۔ نام ٹائپ کر لیں، میں یہاں آپ کے لیے اپنا نام ٹائپ کر رہا ہوں۔ ہم نے نام ٹائپ کر لیا، اب ہم یہ چیک کر لیں گے کہ نام میں کوئی اسپیلنگ مسٹیک تو نہیں۔ ہم نے ری چیک کیا، اور اس کے بعد ہم نے اپنا ڈیزگنیشن سلیکٹ کرنا ہے۔ ڈیزگنیشن سلیکٹ کرنے کے لیے یہاں ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے، اس پہ اگر میں کلک کرتا ہوں چوز پہ، تو یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ ایچ ایم یعنی ہیڈ مسٹریس یا ہیڈ مسٹر، پرنسپل، وائس پرنسپل، فوکل پرسن۔ میرے کیس میں فوکل پرسن ہے تو میں فوکل پرسن پہ کلک کرتا ہوں۔ اب ہم آگے موو کرتے ہیں، تو آگے ہمارے پاس ریجن سلیکشن کی آپشن ہے۔ یہاں بھی ہمارے پاس ڈراپ ڈاؤن مینیو، چوز پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس آپشنز آ جائیں گی، جہاں 5 سیکٹرز اربن، ترنول، سہالہ، نیلور اور بارہ مینشن ہے۔ تو ہم یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں اربن۔ اچھا، جو آپ کی ریجن ہے آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ میں صرف آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے یہاں اربن ریجن اور ایک ایسا کیمپس جس میں ملٹیپل رومز ہیں وہ سلیکٹ کروں گا۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ جب ہم نیکسٹ پہ کلک کریں تو ہمارے پاس اربن سیکٹر آ گیا۔ اب اربن سیکٹر میں اگر آپ یہ اوپر جو ہے اس کی ڈسکرپشن پڑھیں تو یہ سیکشن جو ہے اس میں اسلام آباد سٹی کے سارے کیمپسز ہیں۔ آپ نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ آپ صرف اپنا کیمپس سلیکٹ کریں۔ تو یہاں کیمپس نیم میں دیکھیں، یہاں پھر ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے، میں ڈراپ ڈاؤن مینیو پہ کلک کرتا ہوں، اور یہاں سے میں ایک ملٹیپل فارمز والا کوئی ایک سیکشن جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ میں یہاں سے کیمپس نیم سلیکٹ کرتا ہوں F10-4۔ ابھی یہاں دیکھیں ہمارے پاس بیک اور نیکسٹ کی آپشن ہے۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ نے غلط ریجن سلیکٹ کی ہے یا غلط سیکٹر سلیکٹ کی ہے تو آپ بیک پہ کلک کر کے واپس جا سکتے ہیں۔ جب آپ بیک پہ کلک کریں تو آپ کے پاس دیکھیں ویلیوٹر نیم، ڈیزگنیشن اور یہ ریجن سلیکشن آ گئی۔ تو ہم نے اربن سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی اربن نہیں ہے، کوئی اور ریجن ہے، کوئی اور سیکٹر ہے، تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے اور پھر نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ ہم نے کیمپس نیم سلیکٹ کر لیا۔ اب ہم کیمپس نیم سلیکشن کے بعد نیکسٹ کریں گے تو ہمارے پاس ای سی روم کی سلیکشن آ گئی۔ یہاں پر ہمارے پاس اگر آپ ڈسکرپشن میں دیکھیں تو کلیئرلی مینشن ہے کہ یہ ملٹیپل رومز والا سیکشن ہے۔ یہاں پر ایک سے زیادہ رومز اویلیبل ہیں، تو مجھے یہ فارم جو ہے پہلے روم کے لیے فل کرنا ہے، تو میں یہاں سے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ECE-R1 سلیکٹ کر لوں گا۔ اچھا، روم 1 کے لیے میں یہ سلیکٹ کر رہا ہوں، روم 2 کے لیے میں ECE-R2 سلیکٹ کروں گا، اور اسی طرح میں روم 3 کے لیے وہ سلیکٹ کروں گا۔ ابھی میں روم 1 کے لیے فارم فل کر رہا ہوں، تو میں یہ ECE-R1 سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نیکسٹ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ویلیویشن فارم آ گیا۔ دیکھیں یہاں ECE-1 کی انرولمنٹ ہے جو اس روم کے اندر ہے۔
یعنی روم 1 کے اندر جو EC1 کی انرولمنٹ ہے میں یہاں انٹر کروں گا. ہمارے کیس میں فار ایگزامپل انٹر کر رہا ہوں، یہ فیک ڈاٹا ہے. آپ نے یہاں پر ریئل انرولمنٹ انٹر کرنی ہے جو آپ کے کیمپس کی ہے. EC1 کی اس روم 1 میں جو آپ کی انرولمنٹ ہے آپ نے وہ انٹر کرنی ہے. تو ہم یہاں انٹر کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں انٹر کر رہا ہوں 20، اور اسی طرح میں EC2 اسی روم کے اندر جو EC2 کا دوسرا لیول کنڈکٹ ہوتا ہے یعنی شفٹ 2 میں اس کی انرولمنٹ مینشن کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں 21 لکھ رہا ہوں. اس کے بعد مجھے EC ٹیچر کا نام لکھنا ہے، اور نام لکھتے ہوئے مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسپیلنگ جو ہے وہ نام کے درست ہو. تو اس کے لیے آسان حل تو یہ ہے کہ میں اپنے EC ٹیچر سے اس کا نام کے اسپیلنگ پوچھ لوں. تو میں یہاں پر فار ایگزامپل جو اوپر نام دیا میں وہی لکھ لیتا ہوں. میرا کیا نہیں. اچھا، میں اسپیلنگ دوبارہ دیکھوں گا. یہ ہم نے کیا نہیں کہ اسپیلنگ شاید ٹھیک نہیں لکھا ہے. لیٹ می کریکٹ اٹ. KIANI میں ٹھیک کر لیتا ہوں. اس کے بعد مجھے سبجیکٹ سلیکشن کرنی ہے. میں نے پورا مہینہ ٹیچر کو ایویلویٹ کیا ہے، تو آلموسٹ ساری سبجیکٹس میں نے ڈفرینٹ سیشنز میں اس کو ایویلویٹ کیا، اس لیے میں یہاں سے آل سبجیکٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں. اب ٹیچر کے اسکل ایریاز ہیں، اور ہر اسکل ایریا کے اندر پھر اس کی ڈفرینٹ اسکل اس کے ڈفرینٹ اسکلز مینشن ہیں. تو یہ لیسن پریپریشن کا کوشچن ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس 2 روز ہیں، اور آپ دیکھیں کالم ہیڈنگ کے طور پہ ES MS SS NI NO. ES جو ہے وہ ایکسیپشنل اسٹینڈرڈ کے لیے ہے، MS میٹ اسٹینڈرڈ، SS اسٹیمنگ اسٹینڈرڈ، نیڈ فار امپرومنٹ اور ناٹ آبزروڈ. مجھے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ مجھے ان ایریاز کے اندر یہ اسکل ایویلیویشن جو کرائٹیریا ہے اس میں مجھے انہی کے اندر میں سے کوئی ایک کرائٹیریا جو ہے وہ اس کا کوئی ایک اسکل لیول وہ سلیکٹ کرنا ہے. تو ٹیچر کی جو ایویلیویشن ہے لیسن پریپریشن میں، وہ پہلی جو رو ہے اس میں پوچھا گیا کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز اور گولز کو جو ہے کتنا کلیئرلی آؤٹ لائن کرتی ہے. تو میرے کیس میں کہتا ہوں کہ وہ میٹ اسٹینڈرڈ پہ اسٹینڈ کرتی ہے. اچھا، مجھے ایک چیز کا دھیان رہے کہ میں نے صرف ایک ہی آپشن اس رو میں سلیکٹ کرنی ہے، جو بھی میں سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں کہ مجھے دوسری آپشن بھی سلیکٹ کر لوں. ایسا کرنے پہ میرا رسپانس جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا. میں جب فارم سبمٹ کروں گا تو میرا جو ڈیٹا جائے گا وہاں وہ انویلڈ ہوگا. تو مجھے انشور کرنا ہے کہ یہاں میں صرف ایک سلیکشن کروں. دوسری رو میں پوچھا گیا کہ وہ اس کی میٹیریل اور ریسورس پریپریشن کتنی اچھی ہے، تو میں اس کو بھی ریٹ کر لیتا ہوں. اس میں اسٹیمنگ اسٹینڈرڈ سلیکٹ کرتا ہوں. اس کے بعد میں نیکسٹ کوشچن پہ موو کرتا ہوں، وہ ہے ڈلیوری آف انسٹرکشنس. اس اسکل ایریا میں میرے پاس جو ہے وہ 3 روز ہیں، اور پہلی رو میں یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ ٹیچر جو ہے کتنا افیکٹولی کتنا ایکٹیولی اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتی ہے. تو یہاں بھی میں اس کو ریٹ کروں گا انہی اسٹینڈرڈس کے اندر سے، جو بھی میری ریٹنگ ہے اس کے مطابق. تو میرے کیس میں کہتا ہوں کہ وہ اچھے سے اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتی ہے.
اس کے بعد اگلی رو میں پوچھا گیا ہے کہ اس کی کوسچننگ ٹیکنیکس جو ہے وہ کتنی افیکٹو ہیں. تو میں اس میں میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. میرے کیس میں سلیکٹ کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھے سے اس کی کوسچننگ ٹیکنیکس جو ہے بہت اچھی ہیں. آپ نے یہاں پر ایویلیویٹ کرنا ہے، ریٹ کرنا ہے آپ کے اپنے ٹیچر کی آبزرویشن کے مطابق. یہاں بھی آپ نے صرف ایک آپشن ہی سلیکٹ کرنی ہے ہر رو میں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں دس کوسچن ریکوائرز ایٹ لیسٹ ون رسپانس پر رو. تو ایک رسپانس جو ہے وہ پر رو ہر رو میں چاہیے. تو اگلی رو ہے ایڈجسٹ انسٹرکشنز بیسڈ آن انڈرسٹینڈنگ. تو مجھے یہاں یہ ریٹ کرنا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنی انسٹرکشنز کو کتنے اچھے سے ایڈجسٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ. میں کہتا ہوں یہاں بھی وہ اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ کوسچن پہ موو کرتے ہیں. نیکسٹ کوسچن اسسمنٹ اینڈ فیڈ بیک کا ہے. اس کے اندر 2 روز ہیں ہمارے پاس. وہ AFL اسٹریٹجیز کو کتنا افیکٹولی یوز کرتی ہے اس کو ہم نے ریٹ کرنا ہے. وہ یوز کرتی ہیں نہیں کرتی یا کتنا افیکٹولی یوز کرتی ہے. میں کہتا ہوں وہ اسٹیمنگ اسٹینڈرڈ. اسی طرح سے وہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو مہیا کرتی ہیں یا نہیں کرتی. تو میں اس کو بھی ریٹ کر لوں گا. میرے کیس میں کہتا ہوں کہ وہ اچھے سے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک جو ہے اسٹوڈنٹس کو دیتی ہیں. اس کے بعد کلاس روم مینجمنٹ جو ہے اس کے اندر 4 ایریاز ہیں اسکیل ایریاز جن کو مجھے ریٹ کرنا ہے. تو پہلا اسکیل ایریا جو ہے انوائرمنٹ کا ہے کہ ٹیچر نے کلاس روم انوائرمنٹ کتنا انکلوسیو انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. تو میرے کیس میں کہتا ہوں کہ اس نے جو انوائرمنٹ ہے اس کا وہ پازیٹیو اور انکلوسیو ہے تو وہ اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہے. کلاس روم روٹینس کتنی اچھے سے مینٹین کرتی ہے میں یہاں بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں. اسٹوڈنٹس بچوں کا جو بیہیویئر ہے اس کو کتنے اچھے سے مینٹین کرتی ہے تو میں یہ بھی میٹ اسٹینڈرڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں. اسٹوڈنٹس کی سیفٹی کا کتنا دھیان ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ بچے پینسل چبا رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے اور ٹیچر کا دھیان نہیں ہے. تو ان چیزوں کا وہ کتنا ایکٹیولی خیال رکھتی ہے. تو میں یہاں بھی اپنی آبزرویشن جو ہے وہ مینشن کر دیتا ہوں. اس کے بعد کمیونیکیشن وتھ اسٹوڈنٹس کے اندر 3 ایریاز ہیں اسکیل ایریاز جن کو ریٹ کرنا ہے مجھے. تو ایکسپیکٹیشنس اپنی جو ہے وہ کتنا کلیئرلی ٹیچر اپنے بچوں کو مینشن کرتی ہے کتنا کلیئرلی ایکسپلین کرتی ہے میں اس پہ ایویلیویٹ کر لیتا ہوں. میرے کیس میں کہتا ہوں اسٹیمنگ اسٹینڈرڈ ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایکچوئل مینشن کرنا ہے. میں صرف آپ کو فارم فل کرنے کی ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے یہ فل کر رہا ہوں. پارٹیسپیشن جو ہے بچوں کی اس کو کتنا انکریج کرتی ہے ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر. تو میں یہاں بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں. اسی طریقے سے انسٹرکشن لیول جو ہے وہ کتنا کلیئر ہے کتنا کلیئرلی بچوں کو انسٹرکٹ کرتی ہے میں اس میں بھی یہ ریٹ کر لیتا ہوں اسکل لیول کو. اس کے بعد میں نیکسٹ دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے ٹیچر کی وہ کس طرح کی ہے. آیا وہ اسٹوڈنٹس کی پروگریس کے بارے میں پیرنٹس کو انفارم کرتی ہے ٹائملی انفارم کرتی ہے یا نہیں. تو میں یہاں ریٹ کرتا ہوں. میرے کیس میں کہتا ہوں اسٹیمنگ اسٹینڈرڈز ہیں. انفارم کرتی ہے لیکن ٹائملی یا افیکٹولی نہیں کرتی.
اسی طرح رسپانس ٹو انکوائریز پرومپٹلی، یعنی پیرنٹس کی جو انکوائریز آتی ہیں ان کو کتنا پرومپٹلی رسپونڈ کرتی ہے. تو میں اس کیس میں بھی ریٹ کر لیتا ہوں کہ اس کا رسپانس اچھا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کولیگز اور ایڈمن کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ کتنا افیکٹولی کولیبریٹ کرتی ہے اور میٹنگز اور کمیٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے یا نہیں. تو میں یہاں بھی اس کو کوئی ایک لیول آپ نے ایکچوئل کرنا ہے. میں یہاں فار ایگزامپل کر رہا ہوں تو میں میٹ اسٹینڈرڈ کہہ دیتا ہوں. اسی طرح میٹ اسٹینڈرڈ کر کے میں نیکسٹ پہ موو کرتا ہوں. پروفیشنلزم جو ہے اس کے اندر پھر ہمارے پاس 3 روز ہیں، 3 ایریاز ہیں اسکل ایریاز. ہم ان کو رسپونڈ کرتے ہیں ریٹ کرتے ہوئے. تو میں یہاں بھی ریٹ کر دیتا ہوں. میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف ایک ہی ریٹنگ دینی ہے پر اسکل ایریا پر رو. اٹینڈنس ریگولر ہے تو میں کہتا ہوں ہاں اٹینڈنس بہت اچھی ہے اور پروفیشنل ایٹیچیوڈ بھی ڈسپلے کرتی ہے، اسٹینڈرڈ میٹ کرتی ہیں. اور یہاں پھر کامنٹس اپنے انٹر کر لیتا ہوں. اگر آپ نے کہیں لو ریٹ کی ہے تو وہ مینشن کریں گے ریزن، کس ریزن پر ریٹ کیا لو. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیچر کو needs basic ECE orientation training. اب دیکھیں اس کے بعد میرے پاس جو آپشنز ہیں وہ ہیں سبمٹ، بیک، کلیئر فارم. یہ 3 آپشنز ہیں اور یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کاپی آف یور رسپانسز ول بی ای میل ٹو دس ای میل ایڈریس. تو یہاں جو بھی آپ کا ای میل ایڈریس ہے وہ لکھا ہوا آئے گا اور اسی ای میل ایڈریس پر آپ کو اس کی جو رسپانس آپ نے فل کیا اس کی ایک کاپی ای میل ہو جائے گی. جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے اسی وقت آپ کو ایک ای میل ریسیو ہو جائے گی. اس کا فائدہ یہ ہے ایک تو ریکارڈ کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، دوسرا آپ کو اس ای میل سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے روم 1 کیا ہے، اب آپ نے روم 2 کرنا ہے، روم 3 کرنا ہے، یا جو بھی آپ کے جتنے رومز ہیں آپ کے کیس میں وہ. میں ابھی اس فارم کو سبمٹ کر سکتا ہوں یا بیک کر سکتا ہوں. تو آپ نے یہاں کلک کرنا ہے. ابھی سنس یہ فارم پبلش نہیں ہے تو رسپانس ریکارڈ نہیں ہو رہا، اس لیے آپ دیکھ لیں کہ سبمٹ کا بٹن گرے ہے، لیکن آپ کے کیس میں گرے نہیں ہوگا. آپ اس پہ کلک کریں گے تو فارم سبمٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آ جائے گی سبمٹ انادر رسپانس، اور آپ اس پہ کلک کر کے دوبارہ سے اگلے روم کے لیے وہ فارم سبمٹ کریں گے. اور اگر آپ کے کیس میں صرف ایک ہی روم ہے پھر آپ سمپل ایک سبمٹ کر کے بند کر دیں گے. ابھی ہم بیک کرتے ہیں اور واپس جا کے اس فارم کو پہلے کلیئر کرتے ہیں، کلیئر فارم، اور پھر ہم دوبارہ سے فارم کو فل کرنا شروع کرتے ہیں. اب ہم سنگل رسپانس کے لیے ایسے کیمپس کو سلیکٹ کریں گے جس میں ایک ہی رسپانس ہو. دوبارہ سے ہم اسی طرح سلیکٹ کریں گے ای میل اور ویلیوٹر نیم انٹر کر لیں گے. اسپیلنگ کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ڈیزگنیشن سلیکٹ کر لیں گے. آپ نے اپنا ڈیزگنیشن سلیکٹ کرنا ہے. میں اپنے کیس میں صرف فوکل پرسن سلیکٹ کر رہا ہوں. ریجن سلیکٹ کریں گے. فار ایگزامپل ترنول ریجن سلیکٹ کرتا ہوں میں
اور اس کے بعد میں نیکسٹ پہ کلک کروں گا. ول موو ٹو دا نیکسٹ سیکشن ترنول سیکٹر. اب آپ دیکھیں یہاں کیمپس نیم ہے. ترنول سیکٹر میں جتنے کیمپسز ہیں وہ سارے یہاں ڈسپلے ہو رہے ہیں. آپ نے اپنا کیمپس سلیکٹ کرنا ہے. میں یہاں فار ایگزامپل IMCG گولڈا سلیکٹ کر لیتا ہوں. نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو ہم کامن سیکشن فارم پر آ گئے. یہاں آپ دیکھیں ہمارے پاس اس ریجن کے اندر صرف سنگل روم ہے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں چوز پر آپشن تو آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن آ رہی ہے ECR روم 1. تو یہ EC روم 1 میں نے سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد میں نیکسٹ کلک کروں گا تو میں سیدھا ایویلیویشن فارم پہ چلا جاؤں گا. یہ فارم آپ نے اسی طرح سے فل کرنا ہے جیسے ہم نے پچھلے ایگزامپل میں فل کیا تھا. اور پھر پورا فارم فل کرنے کے بعد آپ سبمٹ کر دیں گے. تھینک یو فار واچنگ. I hope this video will help you